بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم اہل بیت چینل پر ایک خاص پروگرام ایمبیسڈر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ ہوں خواجہ محمد سلیمان۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو مختلف ممالک سے مسلمان کمیونٹی آ کر آباد ہوئی ہے، وہ ایک قسم کے ایمبیسڈر ہیں اپنے دین کے، اپنے ملک کے، اپنی تہذیب اور کلچر کے۔ تو یہاں ان کے کیا مسائل ہیں، یہاں اس ملک میں ہماری جو نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کے مسائل کیا ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں کوشش یہ کریں گے کہ علمی، ادبی اور سیاسی شخصیات اپنی کمیونٹی سے لے کر یہاں اس پروگرام میں آئیں تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، اور اس ملک میں ہماری کمیونٹی کی کیا اچیومنٹ ہے، ہماری کمیونٹی کے کیا کمزور پہلو ہیں، اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ تو آج ہماری اس پروگرام کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ دو مہمان اسٹوڈیو میں اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان مولانا محمد سجاد صاحب ہیں۔ یہ یہاں برمنگھم میں پیغام اسلام مسجد کے امام اور خطیب ہیں۔ ان کا خصوصی جو ہے تعلیم کے شعبے سے ایک بڑا تعلق ہے، یہ پاکستان میں بھی تعلیم دیتے رہے ہیں اور یہاں بھی یہ نوجوانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو ان کو میں اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ان کے خیالات سے جو ہے ہم مستفید ہوں گے۔ ہماری دوسری مہمان ہماری بہن غزالہ سلیم صاحبہ ہیں، ہیں یہاں کالج میں، مقامی کالج میں لیکچرر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان جو ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، یہ برطانوی جو کلچر ہے جس میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں وہ ان کو ایک طرف کھینچتا ہے، ہماری تہذیب، ہمارا دین ان کو ایک طرف بلاتا ہے، تو وہ بیچارے اس کشمکش میں کافی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو گائیڈ بھی کرتی ہیں۔ ان کے پاس ایک اسپیشل سکل یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ کونسلر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، چاہے میاں بیوی کی ریلیشن شپ ہو، خاندان کی ہو، بچوں کی ہو، والدین کے درمیان ہو، کمیونٹی کی جو ریلیشن شپ ہے، ایک اچھی ریلیشن شپ جو ہے ایک خوشگوار زندگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے ہم پہلے مہمان مولانا سجاد صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو مولانا پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں ایک سانحہ ہوا کہ ایک غیر مسلم جو وہاں سیالکوٹ میں کام کرنے کے لیے شخص آیا تھا دوسرے ملک سے، اس کو مذہبی بنیاد پر اس پر تشدد کیا گیا، اس کی جان لے لی گئی، پھر اس کی باڈی کو جو ہے برن کیا گیا۔ یعنی پوری حکومت نے بھی اس کی مذمت کی ہے، سماجی تنظیموں نے، دینی تنظیموں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ مولانا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا عوامل ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس طرح مذہبی جذبات میں آ کر ایسے کام کرتے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ پوری مسلم کمیونٹی جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے، لوگ جو ہیں اس طرح بیہیو کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خصوصی طور پر اہل بیت چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خاص موقع پر ہمیں یہاں پر دعوت دی ہے تاکہ ہم اس خاص موقع پر جو بہت بڑا پاکستان کے اندر واقعہ پیش آیا ہے ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ بہت بڑی سبکی ہوئی ہے پاکستانی قوم کی، پاکستان ملک کی اور بالعموم امت مسلمہ کی اس واقعے سے، اور ہر ایک جو ہے پاکستان کے اندر وہ اس بارے میں پریشان ہے، لوگ خوش نہیں ہیں۔
ہر آدمی پریشان ہے. جن لوگوں نے کو واقعہ کیا ان کا ایک بھی سپورٹر نہیں ہے. یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم نے جو تعلیم دی ہے اپنی قوم کو اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت ہے. کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر امن نہ ہو، پیس نہ ہو. اور امن اور پیس اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے رہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. اس ماحول کے اندر بہت حیران کن حد تک پریشانی رہی ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ ایسی تنظیمیں رہی ہیں جو کفر کے فتوے، اور جو کفر کا فتویٰ نہ لگائے وہ بھی کافر، اور جو ہمارے ساتھ آواز بلند نہ کرے وہ بھی کافر. اس حد تک شدت آگے جا رہی تھی. اور مجھے اس وقت بھی جب میں لڑکپن تھا تو میں حیران تھا کہ ان لوگوں کو اس طرح کی ہیٹ سپیچ کی یہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے یہ کیوں اجازت دے رہے ہیں، جبکہ ان کا نتیجہ جو ہے وہ قتل و غارت ہے. ملک پاکستان کی سلامتی اس لیے خطرے میں ہے. اس لیے اس چیز کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے. اور بالخصوص کرنا ایسے ہوا کہ انہی لوگوں نے پھر ہماری جو فوج ہے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور پھر واپس فوج نے پھر ان کے ساتھ ضرب عضب اور رد الفساد کے نام سے پھر جو ہے مہم چلائی اور پھر ان کو کنٹرول کیا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا منظر بیچ میں آ گیا اور انتہائی شدت سے یعنی ہیٹ سپیچ کی جاتی رہی. عام پبلک جو ہے وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی جو اسکالر کے یا عالم کے ذہن میں ہے، جو جذباتی تقریر کر رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ مار دیں. بھائی آپ کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں، آپ کے الفاظ پر لوگ عمل کریں گے. اس لیے کسی بھی سپیکر کو، وہ مذہبی لیڈر ہو، وہ پولیٹیکل لیڈر ہو، ریلیجس لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. اور 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انالائز کر سکتے ہیں سچویشن کو کہ یہ جو تقریر کی حضرت نے اس کا کیا مطلب ہے. 70% آپ کا جو جذبہ ہے، جو آپ جس جوش سے بول رہے ہیں اس جوش کو 100% لے رہے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کو نکال دینا ہے. تو اس لیے یہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ایسے سپیکرز، ایسے اسکالر جو تقسیم پیدا کر رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے لوگ بھی آپس میں لڑیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو. اور کسی نے خوب کہا کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو ایک گلی میں لوگوں کو لڑا رہے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کی، پاکستان کی ایک لیڈرشپ کی اہل تو نہیں ہے کہ جو گلی میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں. اس لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم سارے ادارے مل کر، پاکستانی گورنمنٹ اور دوسرے جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھ کر، جو صحیح علماء ہیں، جو سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں، جن کا ویژن ٹھیک ہے، ان کی بھی یہ نہیں سنتے ہیں. لیکن جب یہ ادارے جو ہیں ہیلپ کریں گے اور اچھے علماء اور اسکالر کو سامنے لایا جائے گا تو ان کے ذریعے پھر ایک میسج دیا جائے قوم کو، اور خاص کر رفٹ پیدا کرنے والے لوگوں کو، کہ بھئی آپ یہ نفرت، ہیٹ سپیچ، نفرت کی جو تعلیم دے رہے ہیں، یہ ایک تو اسلام کے لیے بھی خلاف ہے، اسلام کی بھی بدنامی ہے، بدنما داغ ہے، اور ایک پاکستان کی بھی بدنامی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ اگر یہی سچویشن رہی تو آج بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ سعودی عرب میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا پاکستانی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ملک پاکستان تنہا رہ جائے گا. اور یہ سارے مسلم کمیونٹی یہ کہے گی، مسلم کنٹریز یہ کہیں گی کہ ہمارا تعلق پاکستان سے نہیں ہے. جہاں تک ہے ناموس رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام، وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے اور اپنے آپ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم و بہتر نہ سمجھے.
اور زیادہ محبت نہ مولانا کریں. ہمارے ساتھ لوٹن سے سینئر اینکر پرسن اور معروف صحافی جنہوں نے یعنی ساری زندگی جو ہے سیاسی معاملات میں گزاری ہے، شیراز خان صاحب جوائن کر رہے ہیں، تو میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جو انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس کو کس طرح حکومت یا علماء دین یا دینی جماعتیں جو ہیں کنٹرول کریں. آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبی محمد. جناب خواجہ محمد سلمان صاحب، امام سجاد صاحب، ہماری بہن وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، غزالہ صاحبہ، آپ اور آپ کے ناظرین جتنے بھی ہیں، اور آپ کے پروڈیوسر جناب عرفان نقوی صاحب، اور یہ اہل بیت نیٹ ورک جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سننے والے جتنے بھی ہیں، سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا. جیسا کہ امام صاحب نے فرمایا، یہ بیسیکلی یہ منحوس القوم، اس سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں خواجہ صاحب؟ بالکل جی آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جو خواجہ صاحب یہ دور جو ہے پرشوب فتنوں کا ہے. اشاد باری تعالیٰ ہے الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور اس وقت تک فتنوں کے خلاف لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے. اسی اعتبار سے میں نے جیسے کہا ہے کہ ہم سب کی منحوس القوم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس فتنے کے خلاف، یا جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہم پاکستانی یا اہل پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کھڑے ہوں اس کے خلاف اور اس کو کنڈیم کریں. if but this and that ایکسکیوز اس کو نہ بنائیں. پھر قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے وَإِن جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً، وہ جیسے کہ ہم نے تم کو ایک امت متوسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو، رسول تم پر گواہ رہے. بیسیکلی ہم کو ایک امت متوسط بننا ہے، اور امت متوسط کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ درمیانی امت بننا ہے. ہمیں انسان کو دوسرے انسانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ جو ریاست ہے ہماری پاکستان، جب بات کریں تو یہ ماں کی جیسی ہے، اور اس کی جتنی بھی سرحدیں ہیں، اس کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ بڑے بوڑھے بچے، یعنی خیبر سے لے کر کراچی تک جس بھی کونے میں رہتے ہیں، یہ ریاست ہماری ماں کی طرح اس کے اندر جہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ اس ریاست کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو آنرشپ لینی چاہیے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر خواجہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے، یعنی کہ 70% جو 60 سے 70% ہماری آبادی ہے وہ یوتھ ہے، اور یوتھ جو ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جس طرح کی تعلیم ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور جس طرح کے آپ یہ دیکھ لیں کہ دین سے جیسا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ جس طرح کا وہاں پر ہے، لیکن جذباتی طور پر ہم جو ہے اتنے آگے ہو جاتے ہیں کہ ہم نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائے ہوئے اصول ہیں، جو طریقے ہیں، اس سے بھی ہم ہٹ جاتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ہم مسلمان ہیں، ہماری مساجد کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو ہمارے لیکچرز جو ہیں ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو اس طرح تعلیم نہیں دے سکتے، وہاں سے ممبر سے بھی اس طرح کی باتیں سامنے نہیں آ سکتی. پاکستان میں اگر آپ بات کریں تو میں خود خواجہ صاحب اپنی فیملی سے ڈرتا ہوں. میرا ایک فیملی کا گروپ ہے، وہ پچھلے دنوں جب جی ٹی روڈ پہ دھرنا لاہور سے چلا تو مجھے وہ اصل میں وہ فیملی گروپ جو ہے وہ پرائیویسی پہ لگانا پڑا، اور یقین کریں کہ کوئی سننے والا نہیں تھا، حالانکہ یہ اپنے بچے ہیں، بھائی ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ ہم جو ہے اپنی جان قربان کر دیں گے جو ہے علامہ خادم رضوی صاحب کے اوپر. تو اس طرح کا جب اب ماحول ہوگا، ہمارے بچے ان کے اوپر، تو یہ اس طرح کا جس طرح کے سینٹیمنٹ جب پائے جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے. ابھی ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو مسٹر کمار تھے، ان کو ایوارڈ بھی ملے گا، ان کی فیملی کو پیسے بھی ملیں گے. عدنان جس لڑکے نے بچانے کی کوشش کی ہے، اس موت کے اندر جا کر اس کمار کو بچانے کی کوشش کی ہے،
ان کو अवार्ड بھی ملے گا, तगमा शुजात بھی ملے گا, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جن کو سزائیں دی جائے گی, جب پروسیڈنگ ہوگی تو ہزاروں لوگ وہاں پر آ جائیں گے, اور وہ جج ڈر جائیں گے مقدمے کی جو ہے دینے کے لیے, فیصلے دینے کے لیے, اور وہاں پر مظاہرے ہوں گے, یہ معاملہ اسی طرح دب جائے گا. لیکن اگر کوئی آپ 50 لوگوں کو جو پھانسی بھی چڑھا دیں, عمر قید بھی بنا دیں, یہ دے دیں, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. جو ایجوکیشن ہے ہماری, جو گراس روٹ کے اوپر جو سول سوسائٹی کو کرنی ہے, جو میڈیا نے کرنی ہے, جو ہماری قوم کی ذمہ داری ہے, وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. چونکہ اپنا اپنا دین ہے خواجہ صاحب, اپنا اپنا مسلک ہے, اپنا اپنا دین ہے, اپنا اپنا نیریٹو ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو نیریٹو تھا وہ کچھ اور تھا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جب ریاست جو ہے وہ یہ نہیں کرے گی تو ایسے ہی واقعات, انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کے بیانات آپ جب دیں گے, اب وہ پرویز خٹک صاحب جو وفاقی وزیر ہیں, ان کا بیان آپ دیکھ لیں, تو اس طرح کے جب اب ماحول پیدا ہوگا تو پھر جسٹیفائی ہوگی چیزیں. جیسا کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گردی جو تحریک طالبان پاکستان نے کی تھی وہ بھی غلط تھی. اس وقت بھی ہم علماء کرام, ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ بکھری ہوئی تھی. ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور یہاں پر بھی یو کے یورپ میں رہتے ہوئے آپ دیکھ لیں, اس واقعے کے بعد ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. ہم اسلاموفوبیا کے خلاف لڑتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, ہم ریشزم کے خلاف لڑتے ہیں, ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن اس بات کو پھر پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. جب اس طرح کے واقعات آپ کے پاکستان کے اندر ہوں گے, آپ کے ملک کے اندر ہوں گے, تو دوسرے لوگ آپ کی شیراز مدد صاحب نہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں اس انتہا پسندی میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے اس کا مظاہرہ نہیں کرتی. میں اپنی مہمان جو سسٹر یہاں موجود ہیں, غزالہ سلیم صاحبہ, چونکہ یہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ہماری جو نوجوان نسل یہاں پر ون چڑھ رہی ہے ان کو تعلیم دیتی ہیں, تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ہماری ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کے کیسے مسائل ہیں, اور یہ جو انتہا پسندی پاکستان کے اندر دیکھنے میں آتی ہے, کیا ان نوجوانوں میں بھی اس طرح کی کوئی ایکسٹریمزم جو آپ نے دیکھی ہے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں؟ خواجہ صاحب ویسے آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. ان کو سب سے پہلے بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا, لیڈیز آلویز فرسٹ. اور آپ کے پروگرام میں اگر کچھ خواتین ہماری بہنیں آئیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ موقع دیں, ہمیں کم دیں. جی محترمہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب اہل بیت والوں کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اجازت دی کہ ہم ادھر آئیں اور اپنا ویو اور اوپینین دیں. جو یہ باتیں ہم یہاں ہو رہی ہے جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں. تو میں سب کو سلام بھی کہتی ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں ویورز. تو میں ایکچولی کالج میں ایک لیکچرر ہوں, تو میں سن رہی ہوں آپ کی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے سیالکوٹ میں, جو یعنی یہ جو ہیٹ کرائم, جو ہیٹ کی وجہ سے یہ ایک حادثہ ہوا ہے. تو ہماری یہاں پر جو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ادارے ہوتے ہیں یہاں پہ یو کے میں, جتنے بھی ادارے ہیں, خاص طور پہ جو کالج اور اسکولز ہوتے ہیں, وہ ایک پروگرام رکھتے ہیں سب اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جس کو اس کو کہتے ہیں پریونٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورا وہ ایک انڈکشن کے دوران جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب وہ شروع کرتے ہیں اپنا کورس, تو 1 یا 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں. ہم ان کو وہ پورا اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے, کیسے ریڈیکلائزڈ ہو سکتے ہیں ینگسٹرز, انفلوئنس ہو سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے, اس میں بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں جو مطلب وانریبل ہوتے ہیں, ان کی فیملیز میں کوئی پرابلمس ہوتی ہے, کوئی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ دوستی کر لیں یا کسی کے ساتھ بات کر لیں. تو انٹرنیٹ پہ اکثر یہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیٹ سپیچ جو ہوتی ہے وہ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو
وہ پھر آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ نگلیکٹڈ ہوتے ہیں, یا جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ ایک فرینڈشپ فیل کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک کنیکشن فیل کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ اس رستے میں, غلط رستے میں وہ بلیو کرنا شروع کر دیتے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے, یہ تو بالکل صحیح ہے, ایسے ہی سوچنا چاہیے. تو پھر وہ اس کو آہستہ 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 وہ اس طرف چلے جاتے ہیں ریڈیکلائزیشن میں. اس چیز کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں بھی. جو میں نے سنا ہے, جو بھی ہوا ہے, اس کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو دائرے ہیں, جیسے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جہاں بھی ینگسٹرز جا رہے ہیں, مسجدیں ہیں, وہ بھی ایک پازیٹیو ایک لائٹ پہ نا بچوں کو بتائیں کہ ٹھیک ہے, ہم نے ٹالرنس, جیسے ٹالرنس سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, کیسے ہم نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ بتا کر گئے ہیں, اس طریقے سے وہ اپلائی کریں اپنے لائف میں. صرف پڑھنے سے نہیں, وہ پریکٹیکل طریقے سے بھی کریں کہ انسان سب جو ہیں وہ برابر ہیں اور سب کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ ہیٹ سپیچز جو ہے نا, یہ ختم ہونی چاہیے. سو ہمارے یہاں پہ جو کالجز ہیں, اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے جو پورا وہ ینگسٹرز کو, کیونکہ پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ینگسٹرز اسپیشلی جو ونربل ہیں, جو نگلیکٹڈ ہیں, یا کوئی فیملی پرابلمس ہے, یہ اس طرف جا سکتے ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم پہلے سے 2 ہفتے میں ہم سب وہ ڈیٹیلز ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے یا کچھ, تو یہ ہیٹ کرائمس نہیں, ہم ٹالرنس برٹش سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے وہ برٹش ویلیوز کے مطابق اپنے چلنا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے ہمارے ایکٹ ڈاؤن ہوتے ہیں ٹورڈز ڈرگس اینڈ ادر کرائمس, یہ کیسے ہوتا ہے پھر؟ ہاں, ایکچولی ڈرگز جو ہے نا, وہ 2-3 چیزیں ہیں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کافی ایک گینگ کلچر جو ہے نا, جو گینگ کلچر ہے, اور جو ینگسٹرز جو ہیں وہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ کبھی کبھی تو یہ گریڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے, اس نے یہ ڈرگس کے ساتھ اتنا پیسہ بنا لیا تو میں بھی یہ چیز بنا لوں. یہ بچے ان کے دماغ اتنے ڈیولپ تو نہیں ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی کر لیں. ٹھیک ہے, آبویسلی ہماری کالج میں تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ لے کر آتے ہیں, پولیس آتی ہے, ڈرگز والے وہ ڈاگز آتے ہیں, کتے آتے ہیں, وہ سنیفنگ کرتے ہیں. جب بھی بچے آتے ہیں تو ان کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی ڈرگز تو نہیں لے کر آ رہا ہے. کتنے لڑکیوں کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے خود جا کر پھر ان کو دیا, ان کو سسپینشن دے دیا کہ ٹھیک ہے, آپ کے ڈرگز ملے ہیں تو آج سے آپ سسپینڈڈ ہیں فردر نوٹس کے حساب سے. تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں کالجز میں, تو ہم کنٹرول کر رہے ہیں, بہت سے طریقے ہیں ہمارے اس چیز کو کنٹرول کرنے میں. لیکن سوسائٹی جو ہے وہ ان کو اس چیز میں پش کیسے کر رہی ہے کہ اگر کوئی ہے جو ایسے ڈرگز کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک آسان طریقہ ہے جلدی پیسے بنانے کا, تو یہ چیز اگر کرو تو تم اچھے طریقے سے پیسے بنا سکتے ہو, ٹھیک ٹھاک رہ سکتے ہو. تو ینگسٹرز کیا دیکھتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, بڑا گھر ہیں, ہر وقت ہالیڈیز جا رہے ہیں, تو وہ ایک شوق ان کا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. سو آبویسلی ان اے کالج انوائرمنٹ ہم تو بالکل اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں, وی ڈونٹ الاؤ دس. بٹ واٹ گوز آن آؤٹ ڈورز, وہ تو ایک وہ تو ماں باپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے میرا بچہ ہے تو یہ اتنا بڑی گاڑی لے کر آیا ہے, یا اتنے پیسے رقم ہے اس کے پاس, تو کہاں سے آئی ہے. وہ تو پیرنٹس کا بھی ایک ڈیوٹی بنتا ہے نا کہ اس کو پوچھنا اور اس کو کویشچن کرنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکن ہمارے انفارچونیٹلی کچھ جو پیرنٹس ہیں, میں سب کو تو نہیں کہتی ہوں, کچھ پیرنٹس وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے, ہمارے پاس یہ بھی آ گیا, ایک کمپٹیشن سی لگی ہوئی ہے نا کہ ٹھیک ہے اس کے پاس یہ آ گیا تو میں بھی ابھی یہ کر سکتا ہوں. سو انفارچونیٹلی دیز میجر ایشوز going on within our community, unfortunately. So لیکن یہ it's a role not just for colleges, یہ ایک پیرنٹس کی بھی ڈیوٹی ہے, کمیونٹی لیڈرز کی بھی ڈیوٹی ہے. کوئی پروجیکٹس ہونے چاہیے کمیونٹی میں جس میں اپنے بچوں کو ایک اسٹریٹ اور نیرو پاتھ میں جائے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں غلط ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو ادر اپرچونیٹیز ہونی چاہیے بچوں کو جو اگر وہ کچھ اس میں کچھ فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ ان کو فوکس, اصل میں ان کو فوکس یہ کرنی چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ڈرگز میں جاؤ گے تو آخر میں جیل میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اگر لیکن پر اپنی ایجوکیشن میں کنسنٹریشن دو گے, اس میں محنت کرو گے, تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باپ نے بہت اچھی بات کہی. مولانا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایسے خطیب بھی ہیں
واعظین بھی ہیں جو واعظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت پھیلاتے ہیں. اب گورنمنٹ جو ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، نہ ہی دینی جماعتیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اور مذمت کے بعد جو ہے پھر وہی جو خطیب اور واعظ جو ہیں وہ نفرتیں پھیلاتے رہتے ہیں. اب یہ کس طرح، یہ معاملہ کنٹرول کس طرح ہو؟ جی خواجہ صاحب، یہ بہت فکر کی بات ہے جو آپ نے سوال کیا، بہت اہم سوال ہے. پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے، فوج کے سامنے یہ سوال ہے، گورنمنٹ کے سامنے یہ سوال ہے. اس کا جواب یہی گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ، جو ادارے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایسی مضبوط منصوبہ بندی کریں کہ جو صحیح علماء ہیں، محبت پھیلانے والے، ان علماء کے مشورے کے ساتھ ایک ایسی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے چلیں کہ جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، یا آن لائن جو پھیلائی جا رہی ہے نفرت، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ادارے جو ہیں منصوبہ بندی کریں. آج کل جو ہمارے کچھ بچے ہیں جو آپ ایک ملک کے اندر اگر کر سکیں گے تو آن لائن بھی ٹیچنگ کرنے، ہیٹ پریچنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہاں بھی کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلے جو علماء پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علماء پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ علماء خود بیٹھ کر اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کریں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. ان واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ واقعات ان کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے کہ جو فیلڈ اسٹیٹ ہے. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اسی پچھلے مہینے 2 مہینے کے اندر گورنمنٹ پاکستان نے گھٹنے ٹیکے ہیں اس تنظیم کے سامنے کہ جس تنظیم کے جو نعرے ہیں وہ ایسے خطرناک نعرے ہیں کہ وہ فٹ کیے ہوئے بم ہیں، کسی بھی جگہ وہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں. اب سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا، قتل کیا انہوں نے، قتل کرنے کے بعد جن لوگوں نے وہ نعرے لگائے، اور ان کا نماز کو سبق بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن وہ نعرہ عربی والا میں یہاں پڑھنا نہیں چاہتا، جس کو حدیث کے نام سے وہ پیش کرتے ہیں، وہ حدیث نہیں ہے، اس کا راوی جو ہے اس کو کذاب کہا گیا ہے کہ جھوٹ گڑتا تھا وہ، لیکن وہ اس حضرت کے منہ سے نکلا ہوا وہ جملہ عربی کا اس بندے کو جس نے کہا کہ ہم نے اس کو جہنم واصل کر دیا ہے، وہ وہی جملہ بول رہا تھا جو اس عالم اور اسکالر سے منہ سے نکلتا تھا. وہ نعرہ لگواتے تھے، اور اب انہوں نے پکا یہ یقین کر لیا ہے کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کرے گا اس کو خود مار دو، قتل کر دو. اس کا مطلب یہی ہے، کیونکہ حضرت نے تو وضاحت تو نہیں کی تھی کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کو رپورٹ کرنی ہے. اس نعرے میں یہ نہیں تھا، اس نعرے میں یہی تھا بس جو کرے اس کو قتل کر دو. تو انہوں نے کر دیا. اب کرنے کے بعد انہوں نے نعرے بھی اسی طرح کے لگائے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ پاکستانی تمام اداروں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اگر اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، لوگوں کو محبت سکھانے کے لیے منصوبہ بندی نہ کی، نفرت ختم کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. ناموس رسالت پورے اسلامی امت کا فرض ہے. اکیلا پاکستان اس پر نمٹ نہیں سکتا. یہ روزانہ یہ لوگ ایسے واقعات کریں گے، پاکستان کے اندر واقعات ہوں گے، جس طرح فرانس کے اندر ہوا، دوسرے ملکوں کے اندر ہوگا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعات کرو اس طرح کے تاکہ یہ اپنے آپ کو ماریں. اب فرانس کے حوالے سے جو واقعہ ہوا، گاڑیاں جلائی گئیں، وہ کسی فرانسیسی کی نہیں تھی. جو پولیس والے مارے گئے وہ فرینچ نہیں تھے، وہ پاکستانی پولیس کے تھے. اور جو لوگوں کا مالی نقصان ہوا اربوں کے حوالے سے، وہ فرانس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ پاکستان کا نقصان ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح تباہ ہو جائے پاکستان، تو پھر آپ جو ہے سوئے رہیں، خواب خرگوش میں رہیں. لیکن آپ کو ہنگامی بنیادوں پر نکل کر آگے اس معاملے کو نمٹنا چاہیے کہ یہ جو ہیٹ سپیچ ہوتی ہے، جو نفرت لوگ پھیلاتے ہیں، ان کو روکا جائے. اور ایک تو نفرت اس حوالے سے، اور ایک نفرت فرقہ وارانہ حوالوں سے بھی ہے. جو لوگ فرقہ پھیلانے کا باعث بنتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت پرامن کہتے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسی حرکات ہو جاتی ہیں کہ وہ مخالف کو ابھارنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے پاکستان کے اندر ایسے تمام
जो आसार हैं उन आसार को कंट्रोल करो, ताकि नफ़रत फैलाने का मौका जो देते हैं उनको भी रोका जाए, और जो नफ़रत आगे फैलाते हैं उसको आगे लेकर चलते हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। अगर कंट्रोल न किया गया तो पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में है। ये इस चीज़ का एहसास उलमा को सबसे पहले करना चाहिए। ज़ाला सलीम साहब आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ बरतानिया में बसने वाली जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसकी जो नौजवान नस्ल है, जो शवाहिद सामने आए हैं कि तालीम के मैदान में वो बहुत पीछे, आप तो चूँकि तालीम के मैदान से मुंसलिक हैं, उसकी वजह क्या है कि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ बड़े बड़े अदारे हैं तालीम के, वो जो है तालीम हासिल करने के मैदान में दूसरी कम्यूनिटियों से ज़्यादा पीछे हैं? इसकी वजह क्या आप सोचती हैं, क्या हो सकती है? उसकी वजह बहुत सी वजह हो सकती है। एक्चुअली अभी नए जो बच्चे हैं वो तो मैं तो देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेशन जो हमारा प्लान होता है वो हमेशा हम चेक करते हैं कि कहाँ किस स्टेज पे और कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली हिस्टोरिकली पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो हमेशा पीछे रहे हैं, और इसकी वजह बहुत सी हो सकती है कि इंकरेजमेंट जो पेरेंट्स की तरफ से भी होता है वो भी इतना सख्त तरीके से नहीं होता है, और वो कुछ देखते भी नहीं है कि ठीक है हम अगर तालीम हासिल भी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। ख़ास तौर पे जो कुछ बच्चियां होती हैं उनकी एबिलिटी तो होती है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं लड़कियां, लेकिन वो सोचती हैं कि ठीक है हमने बाद में शादी करके तो हमने घर का ही संभालना है, तो फिर क्या फ़ायदा हम इतना मेहनत करें। तो थोड़ा सा ये भी उनके लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव जाता है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ती नहीं है। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ पिछले 5 साल से जो है वो जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं ये कुछ मेरे ख्याल से कुछ सालों में ये आप देखेंगे कुछ तब्दीली आएगी। लेकिन हाँ ये कुछ वेस्ट इंडियन कम्युनिटीज़ में और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में हमेशा थोड़ी सी वो बिहाइंड रहे हैं, लेकिन अभी जो है जो अभी नए कोर्सेज़ वगैरह और नए तरीके प्रोग्रेशन के हमने लेकर आए हैं हम कॉलेजेस में, वो उसमें हम देखेंगे कि वो काफ़ी ठीक मतलब उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है पहले से। शिराज साहब ये बताएं कि ये जिस तरह मौलाना साहब ने बताया कि ये जो हेट स्पीचेस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को और उलमाए दीन को आगे आना चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग हेट प्रीचर जो है खुद ही जो है वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, तो सारी नौजवान भी देखते हैं। तो ये चीज़ किस तरह यानी कंट्रोल हो सकती है, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में ख्वाजा साहब प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली बात जैसा कि इमाम साहब ने कहा है, एक तो ये कि सियालकोट वाकफे का बैक में जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें एक चीज़ में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इसकी नई जेसें खुल रही हैं। अभी ये भी लगता है कि वहाँ पर सुपरवाइजर से झगड़ा था, मालिक से झगड़ा था, इस तरह की चीजें और भी इसकी खुल रही हैं। हो सकता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा अपना ये मेरे ख्याल में कोई सेटअप हो, लेकिन जिस तरह उसको मारा गया उस बंदे को, कुमार को, ऐसे वाकयात उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक हम सारे, जिस तरह आपको पता है कि APS स्कूल पर जब हमला हुआ था उससे पहले TN ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी उसके बारे में भी लोग जो है सॉफ्ट कोर्नर रखते थे, हमारे बहुत सारे लोग जो है उनके साथ हमदर्दी जताते थे। तो जब रियासत ने फैसला किया तो उनको फिर एलिमिनेट कर दिया गया, उनको भाग गए, कुछ को मार दिया गया, फिर अमन पाकिस्तान में कायम हुआ। उससे पहले बम धमाके होते थे, बहुत कुछ होता था। दूसरी जो बात है वो ये है कि लेट्स होप कि हम यहाँ इस चैनल से मोहब्बत की बात करें, अमन की बात करें, उस सबको जोड़ के रखें। कोई भी मसलक है, कोई भी जिसका अकीदा है, अगर वो फितना नहीं फैला रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ नफ्ते नहीं कर रहा है, तो उसको हक है जो अपना जो भी अकीदा है वो रखे। लेकिन कम अज कम हम यहाँ से हमने ये मैसेज देना है कि सबको जोड़ कर रखना है। हमारे प्रोग्राम के अंदर लोग देखें तो ये ना देखें कि हम हेट जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपका बेसिकली क्वेश्चन है वो मन है सो कौम एजुकेशन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जब इस तरह का माहौल होगा पाकिस्तान में, और वहां से आपको तो पता ही है, वहां से जब मजहबी, सियासी, समाजी डेलीगेशन यूके में आते हैं तो फिर उन्होंने हमें भी यहाँ पर तकसीब करके रख दिया है।
برادریوں کی بیس پر, مذہب کی بنیاد پر بہت طریقوں سے ہمیں بکھیر دیا. ہماری جو یہ یونٹی ہے وہ ڈس یونٹی میں بدل گئی ہے. ہم یہاں پر اتفاق نہیں ہے, ہمارے یہاں برادریزم ہوتا ہے, الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پر ہمارے فرقہ واریت ہوتی ہے, وہاں یہاں پر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز, سوشل ایکٹیویٹیز میں تو ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, جنازے نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ہمارا ٹالرنس لیول نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. لیکن جب بیک ٹو دی رانا صاحب نے جیسا کہ کہا کہ انہوں نے بڑا ریلیونٹ پوائنٹ اٹھایا تھا, یہاں کے جو بچے ہمارے ہیں, دس از آور فیوچر. اینڈ یہاں کے بچوں, پاکستان کی خبریں فالو کرتے ہیں, چونکہ پاکستان کی خبریں ان کٹ چینل ہماری اور آپ کی جنریشن تو فالو کرتی ہے, بٹ آور چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو یونیورسٹیز اور کالجز, دے ناٹ فالوئنگ آور نیوز, دے ڈونٹ نو آور نیوز. ٹھیک ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی آر بلانگ ٹو, دے شوڈ آلسو گیٹ ٹو نو کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارے فیملی ویلیوز کیا ہے, ہماری جو فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر ہم کس طرح فٹ ہوتے ہیں. یہ تو بہت ہی ضروری ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں بیک ٹو گوئنگ ٹو دا کالج, جو روٹ کازز ہیں, وہ سوال آپ کا اس سے لنک ہونا چاہیے تھا جب یہ بات کر رہی تھی. اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. جب بچہ جی سی ایس سی کر کے کالج میں جاتا ہے, وہاں پر لوگ اس کو ایک ڈاؤن کرتے ہیں, وہاں پر وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. پھر جب کالج سے فارغ ہو کے کسی جگہ اپرینٹسشپ لیتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, یا کسی جگہ وہ کام کرنا شروع کرتا ہے, تو اس وقت اس کی تنخواہ جو اپرینٹسشپ اس کو ملتی ہے وہ 1200-1500 مہینے کی ملتی ہے. اس کو جو گینگسٹر ہیں, جو بڑے بڑے ڈرگ مافیاز ہیں, وہ اس کے سامنے کہتے ہیں کہ بچہ پوری تنخواہ کتنی ہے, وہ کہتا ہے میں 1200 لے رہا ہوں یا 1500 لے رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ 10,000 اس مہینے کا, اور اگلے مہینے ہم تمہیں 10,000 اور دیں گے. وہ دیکھتا ہے کہ میں تو 1000 لے رہا ہوں, 1200-1500 لے رہا ہوں, یہ 10,000 میرے سامنے آ رہا ہے. وہ ایک مہینے میں وہ اتنا کریمنل ہو جاتا ہے, یہ اس سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں کہ وہ اس کا بیک کا کوئی واپس روٹ باقی نہیں آتا. شیراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہونے والا ہے, تو میں آخر میں آج کے موضوع کے حوالے سے مولانا محمد سجاد صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں آج کے موضوع کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بہتر جو ہے زندگی گزارنی چاہیے اور دوسرے لوگوں سے بہتر جو ہے تعلقات پیدا کرنے چاہیے. سب سے پہلے ہم جو ہے بحیثیت انسان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم یورپ میں رہتے ہیں, ہم اسلام کے اور اپنے ملک پاکستان کے سفیر ہیں, ایمبیسڈر ہیں. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ نصیحت کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کرو کہ تمہیں تبلیغ کے لیے زبان استعمال نہ کرنی پڑے, یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ تبلیغ ہے. تو ہمارے اعمال دیکھے جاتے ہیں, ہمارے ایکشن دیکھے جاتے ہیں, ورڈز نہیں دیکھے جاتے. اس لیے ہمارے جو یورپ کے اندر ہے بالخصوص, ہمارے اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس سوسائٹی میں. ہم اس سوسائٹی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے ہمارے سارے علماء کو بالخصوص میں یہ ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ اس سے زیادہ بڑا واقعہ اور کون سا ہوگا. براہ مہربانی آپ اگلی صفوں میں جا کر پوری قوم کی رہنمائی کریں, اور اس وقت آپ کی ضرورت ہے رہنمائی کی. بہت بہت شکریہ. غزالہ سلیم صاحبہ, یہ ہمارا پروگرام جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, پاکستان میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی. آپ پیرنٹس کو کیا تعلیم کے حوالے سے, چونکہ آپ ماہر تعلیم ہیں, پیرنٹس کو کیا ایڈوائز دیں گی کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح انکریج کریں کہ وہ تعلیم میں, علم حاصل کرنے میں آگے جائیں؟ اور علم ہی جو ہے وہ ایک روشنی بھی ہے اور ایک طاقت بھی ہے. تو علم اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم جو ہے دنیا میں ایک اچھی بہتر زندگی گزار سکیں گے. تو آپ کیا مشورہ دیں گی پیرنٹس کو کہ کس طرح اپنے بچوں کو وہ انکریج کریں کہ وہ علم اور تعلیم حاصل کریں؟ جی, میں تو یہی کہوں گی کہ ہر پیرنٹ کو
جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت جو ہے وہ بھی سکھانی، اسلام بھی سکھانا چاہیے، اور اچھی تربیت، بات کیسے کرنی ہے کسی کے ساتھ، زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ جب پڑھ رہے ہیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو مطلب اسپیس دینی چاہیے کہ وہ پڑھ سکے. یہ نہ ہو کہ بچے گھر جائیں، اپنا ہوم ورک ان کے پاس ہو تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میرا یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے. وہ کام بھی کریں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کو اسپیس دیں کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے، اور انکریج کریں اور دیکھیں کہ ٹھیک ہے ان کو ان کے ساتھ جائیں، ان کے پیرنٹس ایوننگ پہ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا ان کے ابیلٹیز کیا ہیں، ان کے ٹیلنٹس کیا ہیں، اور اس کو انکریج کریں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اس فیلڈ میں. پہلے تو آپ کو پتہ ہے پہلے تو کافی ریسٹرکشنز ہوتی تھی، ابھی تو الحمدللہ بہت سے اپرچونیٹیز ہے بچوں کے پاس، صرف کالجز کی سیٹنگ میں نہیں یا یونیورسٹیز میں نہیں. آج کل تو ٹیکنالوجی کے ذریعہ بھی انسان گھر بیٹھ کر بھی اتنا پڑھائی اور کتنا نالج لے سکتا ہے. تو نالج تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، تو نالج تو ہر انسان کو لینا چاہیے. اینڈ پیرنٹس شوڈ اتنا کرنا چاہیے کہ پورا مطلب بچوں کی فل کمپلیٹلی سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کو تربیت بھی اچھی دینی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے لیکن تربیت ان کو بالکل نہ، تو ان کے لیے پھر بعد میں یہ پرابلمس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے ایک شادی شدہ زندگی بھی گزارنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور پرووائڈ کرنی چاہیے، ان کو سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو. مولانا آخر میں آپ سے پوچھوں گا، یہ جو ہم پروگرام ایمبیسڈر کرتے ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں کیا قیمتی کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم بہتر انداز میں اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور یہ جو کمیونٹی کے مسائل ہیں جیسے اسلامک فوبیا ہے، ریسزم ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہے، کس طرح ہم جو ہے اس پروگرام کو آگے لے کر جائیں؟ مجھے تو معلوم نہیں اس پروگرام کی تفصیل میں کون کون لوگ اس سے پہلے شریک ہوئے ہیں. یہ بڑی اچھی علامت ہے، بات ہے کہ مختلف مسالک کے جو علماء ہیں ان کو یہاں پر بلایا جائے، ریلیجیس لیڈرشپ کو بھی بلایا جائے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے کونسل لیول پر جو ہیں جو انوالو ہیں جہاں پر برمنگھم میں مسلم کمیونٹی کافی تعداد ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو بہت زیادہ براڈ ویژن رکھتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو بھی بلایا جائے تاکہ لوگ جو ہے کمیونٹی میں مختلف طرفوں کے لوگوں کو سنیں گے تو اس وقت وہ ان کے تجربات سے وہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں گے. اور اسٹوڈنٹس کو بھی بلانا چاہیے یہاں پر، جو کالجز کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ خود یہ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ پرابلمس کیا ہیں، ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں جدید نسل جو ہے، تو ان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی یہاں پر لانا چاہیے. اور یہاں پر اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. ہماری جدید نسل پارٹیسپیٹ نہیں کرتی پولیٹیکل کام میں، تو ان کو یہاں لا کر یہاں پر ایسے جو لوگ ہیں جو موٹیویٹر ہیں، جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو لایا جائے. غزالہ سلیم صاحبہ، آپ آخر میں کیا پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہتی ہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ میں تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے یہ، جہاں پر آ کر باتیں ہو سکتی ہیں. جو ایشوز ہو رہے ہیں، بہت ساری ایشوز ہو رہے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا ایک طریقہ ہے جو اپنے ایمبیسڈر جو یہ چینل تو نہیں ہے، یہ تو پروگرام ہے، تو چینل، تو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. آئی تھنک بہت سے ایشوز ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی پروگرام لے کر آتے رہیں گے تو بہت سے اس طریقے سے اگر آپ بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ایک ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو پھر ایشو جو ہے وہ ریزولو بھی ہو سکتا ہے. کچھ سلوشنز بھی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک باتیں کرتے رہیں، ان کے لیے پھر سلوشنز بھی دیکھنے چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ایشو ہے لیکن اس کا سلوشن یہ ہے، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے نا. تو میرا یہی صرف بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین اکرام، آج کا پروگرام ایمبیسڈر اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ بھی اگر کوئی ہمیں قیمتی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اہل بیت ٹی وی چینل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے مشورے پر جو ہے عمل کریں گے. السلام علیکم.